device in downtown Jamaat Khamma early in the morning in Bat Khayal, Vancouver. يعني مدد اللهم صل على محمد وآل محمد إلى قیامہ. اس کا مطلب ہے کہ خدایا قیامت تک جتنی بھی آل رسول ہو اس سب کے اوپر میرا درود و سلام ہے جی. پنڈ برہمنڈ جن سرجیا کن وشارو رے گما گربا واسما دیدی واچا پاڑیے تو چھوٹیے چار خاننی مار. مولانا حضرت امام انسان کو کبھی نہ کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور خدا کے پاس کھڑا ہو کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. ہم لوگ مسلمان ہیں. اسلام کے اندر اس بات کے اوپر بڑا زور دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک دن ہر ایک سے حساب مانگے گا اور ہمیں حساب دینا پڑے گا. جو انسان اس بات کو نہیں مانتا وہ انسان مومن نہیں. ایمان کی نشانیوں میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور اس نے ہمیں ہدایت کی کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو، جس کو ہم مذہب کہتے ہیں. مذہب کا مطلب ہم کو حکم کیا گیا ہے کہ امک چیزیں کرو امک چیزیں نہ کرو، اور ہمیں مرنا ہے اور بعد میں ہمیں خدا کے حضور میں جواب دینا ہے. یہ ایمان کی نشانیوں میں ہے. جو اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتا اس کا ایمان درست نہیں. ایمان کے اندر جو شبد ہیں بہت اچھے ہیں کہ یہ زمین آسمان اور تمہارا شریر جس نے پیدا کیا، پنڈ یعنی انسان کا شریر نے برہمانڈ جس نے پیدا کیا ہے اس کو تم کس طرح بھول سکتے ہو؟ ماں کے پیٹ میں تم نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کے اوپر عمل کرو گے تو چار خان کی جو مار ہے، ہمارا قرضہ ہے ہمارے اوپر، وہ تب چھوٹ سکے گا. ماں کے پیٹ میں جو وعدہ کیا ہے اس کا ذکر خدا نے قرآن شریف میں بھی فرمایا ہے. ماں کے پیٹ میں ہمارے پیر ہم کو سناتے ہیں کہ جب ہمارے 9 مہینے کمپلیٹ ہوئے اور ہمارے دماغ میں سمجھ آنے لگی، اس وقت ہم نے مولا کے پاس عرض کی کہ اب مجھ کو یہاں سے تو نکال. میں آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو جیو ہوتا ہے، جیو تو پہلے ہی دن سے ہوتا ہے، لیکن 4 مہینے کے بعد یا 4 مہینے سے 1 آدھ دن اوپر نیچے انسان کے اندر روح پیدا ہوتی ہے. یہاں میرا لفظ پیدا برابر نہیں ہے، ایسا کہنا چاہیے کہ روح داخل ہوتی ہے. روح کو ہم آتما کہتے ہیں اور جیو جو ہے وہ زندگی ہے، لائف. ماں کے پیٹ میں پہلے ہی دن کنسیومنٹس میں لائف تو ہوتی ہے. اگر لائف نہ ہو رہے تو حمل نہیں ہوتا.
مگر 4 مہینے کے بعد اس میں روح داخل ہوتی ہے. جب یہ روح داخل ہوتی ہے تو اس وقت انسان کا برین کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے. روح کے رہنے کی جو جگہ ہے تو وہ انسان کے برین میں جہاں عقل رہتی ہے اس کے اندر روح کا رجحان ہے. ہم اس کو من نہیں کہتے مگر بدھی کہتے ہیں. انٹیلیجنس جس کو کہتے ہیں انگلش میں، اس کے اندر روح کا ستھان ہوتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا 4 مہینے کے اندر بچہ بالکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس میں کوئی چیز کی خامی نہیں. اس کا برین بھی تیار ہوتا ہے اور اس کے اندر عقل بھی ہوتی ہے. یہ جب عقل آتی ہے تو اس کو اپنے گئے جنم کی اور پاسٹ کی ساری چیزیں اس کو خبر ہیں. اس وقت اس کو وہ تمام انفارمیشن مل جاتی ہے کہ آج وہ اس ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کے پہلے اس نے کتنے جنم اس دنیا میں گزارے. یہ کہتے ہیں کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو تو بہت بدھی والا تھا، عقل والا تھا. مگر جب تو باہر آیا تو وہ چیزیں تجھے یاد رہیں. کچھ مدت تک یاد رہتی ہیں، پھر انسان آہستہ آہستہ باہر کی جو سرکمسٹانسز اور حالات اور امپریشنز ہوتے ہیں وہ اس کو وہ جونی چیزیں بھلا دیتے ہیں. جیرے پرانی جارے تو گربھا ستھان وسنتو. جب تو ماں کے پیٹ میں رہتا تھا تو یہ ہتو گنان ونتو. اس وقت تو جنانی تھا، تجھے سمجھ تھی، بدھی تھی. مگر تیری حالت کیا تھی؟ پاسٹ لائف کے گناہوں کی وجہ سے تجھ کو اوندا لٹکایا گیا. اوندھے اوندھے مستق اوپر چرن تھی کشتی بھوگوتو رے. تیرا حال ایسا تھا کہ تجھ کو سزا دی گئی. منہ نیچے، سر نیچے، پاؤں اوپر، اوندا تجھے لٹکایا گیا. کسی دن گھر پہ آپ ایسا کر کے دیکھو تو صحیح. پاؤں تو اوپر نہیں کر سکیں گے، جو کہ ایسے لوگ شیرشاسن کرنے والے ہیں تھوڑے، جو اپنے سر پہ مستک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یوگ میں یہ ایک آسن ہے. مگر میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کو اونٹھا لٹکایا جائے تو سارا بلڈ خون اس کا برین میں آ جاتا ہے. آنکھیں پھول جاتی ہیں، منہ پھول جاتا ہے. یہ کنڈیشن 1-2 منٹ سے زیادہ، 5 منٹ سے زیادہ مشکل ہے. لیکن یہ بچہ ماں کے پیٹ میں اس طرح اونٹھا لٹکایا جاتا ہے، اس میں بدھی ہے، سمجھ ہے، تو پھر وہ کہتا ہے یا مولا میری توبہ، اب تو مجھے اس سے چھوڑا. ادھر یہ بھی تھکا ہے اور ادھر اس کی ماں بھی تھکی ہے. وہ بھی دعائیں مانگتی ہے اور گھر کے بزرگ کہتے ہیں کہ مولا نے تو کہ چھڑائے. اور وہ بچہ بھی جو ہے وہ اندر اس بات کے لیے خدا کے حضور میں عرض کرتا ہے. تو اس وقت پیر کہتے ہیں کہ تیرے کو چھڑانے والا محمد تھا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں اشارہ ہے پیر کی طرف. ہے جینا ور ماس تم نے پیٹ ماں ہے راکھیا نبی محمد بند چھڑایا جی. پیر بیچ میں آ کے اس کی عرض کو مولا کے دربار میں منظور کرائے. اور یہاں اس نے وعدہ کیا قرآن شریف میں. اس کو خدا تعالیٰ نے ایک عربی کا لفظ دیا ہے میثاق. میثاق کہتے ہیں انگلش کا، میں اسے ٹرانسلیشن آپ کو کروں، irrevocable promise.
میثاق اس کا مطلب ہے کہ ایسا وعدہ کہ جو توڑا نہ جا سکے. جب ہم نے وعدہ کیا کہ یا مولا تیرا حکم مانوں گا، تیری فرمان برداری کروں گا، تو محمد کے کہنے سے پیر کی طفیل ہمارا چھٹکارا ہوا اور ہمارا جنم ہوا. جب انسان کا جنم ہوتا ہے تو اس وقت اس کو وہ سب یاد ہوتا ہے. ماں کے پیٹ میں بھی یاد تھا. مولانا علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے. علی شاہ اور مولانا حسن علی شاہ کے فرمان ایسا پرنٹ میں نہیں آئے، جنہیں زمانے کے لوگوں نے ہاتھ سے لکھے تھے. کھوج کی بھاشا کے اندر یہ فرمان لکھے ہوئے ہیں. علی شاہ ماں باپ فرماتے ہیں کہ 3 سے 4 مہینے بچہ ہر روز علی کا دیدار کرتا ہے. مولا فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس بچے کو ڈرانے کی کوشش کرو تو بچہ ڈرے گا نہیں، مگر جب علی کا دیدار بند ہوتا ہے تو پھر اس کو ڈراؤ گے تو وہ ڈرے گا. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ 3 مہینے یا 3.5 مہینے یا 4 مہینے، مولانا علی شاہ نے 3-4 مہینے کا ذکر کیا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، بچہ علی کا دیدار کرتا ہے. وہ بچہ 24 گھنٹے عبادت میں رہتا ہے. وہ خداوند عالمین کو یاد کرتا ہے. مگر جیسے جیسے اس کو دنیا کے اندر تھوڑی شکتی آتی ہے، بدن کی باہر کی چیزوں کو رجسٹرڈ کرتا ہے، بھائی بہنوں کو، ماں کو، باپ کو دیکھتا ہے، ہنستا ہے، سمجھتا ہے، تو یہ باہر کی چیزیں اس کے دماغ کے اوپر جمع ہوتی رہتی ہیں، اکٹھی ہوتی رہتی ہیں. تو وہ جو پچھلی بیک گراؤنڈ ہے وہ دب جاتی ہے، پیچھے ہٹ جاتی ہے. آپ ایسا کرو کہ 25-50 فائلیں ہیں، ایک فائل کے اوپر دوسری کے اوپر تیسری رکھو تو وہ جو نیچے کی فائل ہے وہ تو نیچے رہ جاتی ہے. اس طرح پاسٹ لائف کی تمام ہماری یاد شکتی وغیرہ وہ اس کے اندر پیچھے چھپ جاتی ہے. آج کی دنیا میں ایک علم ہے، سائیکک علم کہتے ہیں اس کو، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ہپنوٹزم. اس وقت دنیا کے بہت سے سائنٹسٹ جدے جدے دیشوں میں ہپنوسس کے تھرو آدمی کا پاسٹ اس کو یاد کراتے ہیں. ایسے 2-4 میٹنگوں کے اندر میں گیا ہوں. وہ کسی آدمی کو پکڑتے ہیں، 40-50 برس کا آدمی ہے، اس کو ہپنوٹائز کرتا ہے، اور ہپنوٹائز کرنے کے بعد اس کو یہ امپریشن دیتا ہے کہ تو 4 برس کا ہے. تو وہ 50 برس کا آدمی اپنے آپ کو 4 برس کا سمجھتا ہے. ابھی کیوں سمجھتا ہے؟ کہ جب وہ 4 برس کا تھا اس وقت اس کے برین کی، اس کے من کی، دماغ کی کیا حالت تھی، وہ حالت اندر اس کے برین میں ظاہر ہوتی ہے. تو وہ 4 برس کا بچے کی طرح بیہیو کرتا ہے. پھر اس کو کہتا ہے کہ تو 1 برس کا ہے، تو وہ اور بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس طرح کرتے کرتے کہ تو ماں کے پیٹ میں ہے تو وہ اوندا ہو جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں جس طرح سر نیچے تھا اس طرح سے اس کو پھر بیک گراؤنڈ میں لے جاتے ہیں، پاسٹ لائف میں لے جاتے ہیں، اور وہ بتاتا ہے کہ ہاں میرا یہ نام ہے، میں ادھر رہتا ہوں، میرا ایڈریس یہ ہے، میری ماں کا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے. تو یہ چیزیں جب اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو وہ سچ نکلتی ہیں. آج بہت سے سائنٹسٹ اس کے اوپر اسٹڈی کر رہے ہیں. ہمارے برین کے اندر ہماری پاسٹ لائف موجود ہے. آج اس کے اوپر سینکڑوں چوپڑیاں کتابیں لکھی گئی ہیں انگلش کے اندر، اور بہت لوگ دوسرے ملکوں میں جا کے اس کی اسٹڈی بھی کر رہے ہیں. ایک بائی ادھر تھی فلاڈیلفیا کے اندر، اس نے اپنا جنم انڈیا میں بتایا، اور جو کچھ نشانیاں اس نے بتائی انڈیا میں جا کے دیکھا تو وہ سب نشانیاں سچی تھیں. عبادت کے اندر ہم ان چیزوں کو بالکل محسوس کر سکتے ہیں. ہپنوسس کے ذریعے
بہت ہوگا تو 1 لائف یا 2 لائف پاس جا سکتے ہیں. ریکارڈ تو ہے اندر. اس ریکارڈ کو ظاہر کر کے اس آدمی کے منہ سے بلانا ہے کہ تیرا حال کیا تھا. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ رومی جلال الدین رومی عبادت کرتے کرتے ایک دن آرام سے بیٹھ کے اپنی پرانی حالت کو جاننے کے لیے کوشش کرتا تھا. تو اس نے سوچتے سوچتے اپنے دماغ کے پاسٹ کو اس نے ڈھونڈا. تو اس نے کہا کہ میں یہ انسان بنا اس سے پہلے میں کہاں تھا. تو اس نے دیکھا کہ میں واندرے میں تھا. اس کے پہلے میں کہاں تھا تو دوسرے اوتاروں میں تھا. ایسا پاسٹ میں جاتے 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 وہ اپنی پتھر کی حالت میں چلا گیا کہ میں پہلے پتھر تھا. پتھر میں جیو ہے. یہ پتھریں جس میں مکان وغیرہ بنتے ہیں اس میں جیو نہیں. لیکن جس کو ہم انگلش کے اندر کورل ریف کہتے ہیں, ایک پہاڑ ہوتا ہے سمندر کے اندر, وہ کورل کا پہاڑ ہوتا ہے, اس میں جیو ہے. سفید رنگ کا چونے کی طرح ہے. اور یہ جو کورل ہے یہ بڑھتے رہتے ہیں. اس کو کاٹ ڈالو پھر بھی بڑھتے ہیں. تو یہ پتھر کی حالت پانی میں سے ہوتی ہے کیونکہ جو کورلز ہیں وہ پانی میں ہوتے ہیں. وہ پتھر دکھنے میں بہت ہارڈ ہے لیکن اس میں جیو ہے. اس طرح ہمارا پاسٹ شروع ہوا. 84 لاکھ یعنی 8.4 ملین جدی جدی جات کے کیڑے مکوڑوں میں, گھاس ونسپتی میں, پنچھیوں میں, جانوروں میں, ان تمام حالتوں میں سے نکل کے ہم لوگ انسان بنے. لاکھوں برس لگے. ہمارا جیو کوئی نیا نہیں ہے. ہم اسماعیلی لوگ اس چیز کو بھول گئے اور آج کل وعظوں کے اندر اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا جاتا. اس کو ہندوؤں کی ایک میتھولوجی سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے, ڈسکارڈ کیا جاتا ہے کہ گنانوں کے اندر ہمارے پیروں نے یہ ہندوؤں کی ایک فلسفی یا میتھولوجی ذکر کر دیا ہے. مگر یہ بات سچ نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ یہ بات سچی ہے, یعنی انسان کی پاسٹ زندگی سچی ہے. ہم یہ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا امام ہم کو کوئی رانگ چیز کہے گا؟ ہمارے اماموں نے اس بات کا بہت ذکر کیا ہوا ہے اور امام سلطان محمد شاہ نے تو بہت خلاصے کیے ہوئے ہیں. قرآن شریف کے اندر بھی اس چیز کا اشارہ ہے کہ یہ کہ تمہاری زندگی پہلی زندگی نہیں ہے. ہم نے اس بات کے اوپر محنت نہیں کی اور جو اس بات کو نہیں مانتے انہوں نے عبادت نہیں کی. اگر وہ عبادت کریں تو وہ اپنی حالت کو پاسٹ میں جا کے سمجھ سکتے ہیں تو پھر وہ جماعت کو سمجھا سکتے ہیں. لیکن آج جماعتوں کے اندر ہماری اس جو فنڈامنٹل پرنسپلز کے اندر چیزیں آتی ہیں جو ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان کو آج نہیں سمجھایا جاتا. پرانی اور ہندوؤں کی بات کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے. ہندو ہندوستان میں رہنے والے کو کہتے ہیں. کسی دھرم کا نام ہندو نہیں ہے. جس طرح سے کینیڈا میں رہنے والے کو کینیڈین کہتے ہیں لیکن کینیڈین کوئی ریلیجن نہیں. کینیڈین تو ایک نیشن کا نام ہے. ایسا ہی ہندو ایک نیشن کا نام ہے, ایک قوم ہے. ہندوؤں کے اندر ہزاروں ایسے دھرم ہیں لیکن ان میں جو سب سے پرانا اور ان لوگوں کے اندر وہ زمانے میں سچا مذہب جو تھا جو ویدانت کے اوپر چلا ہوا ہے اور وہ لوگ کے جو سناتن دھرم کے اندر ماننے والے ہیں وہ ایک خدا کو مانتے ہیں, وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں. جس طرح ہم محمد کو خدا کا رسول مانتے ہیں وہ برہما کو وشنو کا رسول مانتے ہیں. اسلام کی بہت سی چیزیں سناتن دھرم کی پرانی ویدانتک فلسفی سے ملتی ہیں. خدا تعالیٰ صرف مسلمانوں کا ہے یہ بات غلط ہے. خدا تو ہر ایک کا ہے. ہندو ہیں, مسلمان ہیں, سکھ ہیں, پارسی ہیں, یہ کرسچن عیسائی ہیں, یہودی لوگ ہیں. دنیا کے اندر سینکڑوں مذہب ہیں.
سب کا خداوند عالمین ایک ہی ہے. کوئی اس کو ڈائریکٹلی مانتا ہے مسلمانوں اور جوس کی طرح, اور کوئی اس کو کسی کے تھرو سے مانتا ہے. ہم مسلمان بھی اپنی عبادت کے اندر محمد کا نام لیتے ہیں. اگر نماز کے اندر ہم محمد کا نام نہ لینے تو وہ نماز جائز نہیں. صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ کو نہ مانے. تو کلمہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں, میں اس بات کے لیے میں وٹنس ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ شہادت بھی ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ, کہ جو محمد ہے وہ اللہ کا رسول ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو کلمہ پورا نہیں ہوتا. اسی طرح سے دوسرے مذہبوں کے اندر بھی اپنے کسی ڈیٹی کی معرفت یعنی پروفٹ کے رستے سے یا اپنے کسی سوامی کے رستے سے وہ لوگ خدا کو مانتے ہیں. کوئی بھی انسان خدا کو کسی نام سے خدا کی نیت کر کے کہ وہ رب العالمین زمین آسمان کا پیدا کرنے والا کریٹر, اس کو آدمی جو یاد کرتا ہے تو وہ خدا کا بندہ ہے. اگرچہ لمبا رستہ لینا اور شارٹ رستہ لینا جس طرح فرق ہے اس میں, ایسے ہی پرانے مذہبوں اور آج اسلام جو نیا مذہب ہے, حقیقت میں یہ نیا مذہب نہیں, پرانے جھونے مذہبوں کی ہی آخری کڑی ہے. قرآن پاک اس بات کے لیے جگہ جگہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں جو تمہارے پاس بھیجی گئی, یہ اسلام آخری انسٹالمنٹ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک 1,24,000 نبی آئے. یہ تمام نبیوں کا دین اسلام تھا. بھلے اس زمانے میں ان کے نام ایسے نہیں تھے, بھاشا لینگویج کے جدے جدے اثر کے حساب سے الگ الگ نام تھے, لیکن خود خدا کہتا ہے کہ تمام نبیوں کا دین اسلام تھا. ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام تھا, تو رام اور کرشن کا دین بھی اسلام تھا. قرآن پاک میں رام اور کرشن کا نام نہیں ہے, لیکن قرآن نے کہا کہ 1,24,000 نبی محمد رسول اللہ کے منہ سے ہم نے سنا ہے. اور قرآن نے کہا کہ ایسی ایک بھی قوم باقی نہیں چھوڑی میں نے کہ جس کے اندر میں نے اپنا نبی نہیں بھیجا. تو اس قوموں کے اندر ساری قومیں آ گئیں. اس طرح سے ہر جگہ جہاں جہاں بھی نبی آئے, مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنی میمورز میں لکھا ہے کہ ایران کے اندر زورسٹرا تھا, چائنا کے اندر کنفیوشس تھا, اس کو بھی مولا نے پیغمبروں میں لکھا ہے. اور اسی طرح سے گریس کے اندر ایرسٹوٹل کو لیا ہے. ہمارے ایک افریقہ میں پیدا ہونے والے ایک نبی تھے جن کو ہم صالح نبی کہتے ہیں. ہر ملک کے اندر خدا نے اپنے نبی بھیجے. تو تمام جتنے بھی دنیا کے جو مذہب ہیں اس کے اوپر کی حالت چھوڑ دو, چھلٹے کو چھوڑ دو, مگر اس کا جو گرو ہے یعنی جس کو ہم برین کہتے ہیں یا اس کا ایسنس کہتے ہیں, وہ تمام دنیا کے مذہبوں کا ایسنس ایک ہی ہے کہ تمہیں دنیا میں مرنا ہے, حساب دینا ہے. جو کچھ بھی تمہارا دکھ سکھ ہے وہ تمہاری خود ہی اپنے ہاتھ کی بات ہے. جتنے بھی ہمارے دکھ ہیں ہمارے پاپ کی سزا ہے, جتنے ہمیں سکھ ملتے ہیں وہ خدا کی بخشش اور رحمتیں ہیں. تو دینداروں, اس طرح سے ہم اپنے اس دنیا میں جتنے گناہ کرتے ہیں ان گناہوں میں سے ہمیں اس دنیا میں پنشمنٹ ملتی ہے, لیکن کچھ پنشمنٹ باقی رہ جائے گی تو دوسرے جنم میں یا موت کے بعد ملے گی. تو یہ جو پنشمنٹ اور ریوارڈ, یہ دو چیزیں مذہب کی حق ہیں. پاسٹ لائف ہماری سچی ہے, فیوچر کی لائف بھی سچی ہے. ہمارے پیر کہتے ہیں کہ انسان کو انسانی اوتاروں میں 8 دفعہ چانس ملا ہے, 8 دفعہ. اگر ہم نے ایک جنم میں بھول کی ہے تو دوسرے جنم میں سدھار سکتے ہیں, دوسرے میں بھول کی تو تیسرے میں سدھار سکتے ہیں. ظاہری حالت کے اندر بھی آپ دیکھو, ہماری دنیا کے اندر آج لگ بھگ 6 بلین 6 ارب انسان رہتے ہیں. ان کے اندر سب عقل والے نہیں,
بہت سے کم عقل والے ہیں، بہت سے بالکل بیوقوف ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں، پاپا نیو گینی میں جاؤ یا ایسے اور بھی بہت سے آئی لینڈز ہیں آسٹریلیا کے آجو بازو میں، کہ جہاں آج بھی لوگ اس طرح رہتے ہیں کہ جیسے 5,000 10,000 برس پہلے رہتے تھے۔ وہ آدمی اور آج کا ایک سیویلائزڈ آدمی کے جو پڑھا لکھا ہے، سائنٹسٹ ہے، بدھی والا ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ خود اپنی انسان کی خود کی فیملی کے اندر ایسا ہوتا ہے، ایک باپ کے 3-4 لڑکے ہیں، یہ 3-4 لڑکوں کے اور بھی 8-10 بچے ہوتے ہیں، سب کے سب یکساں طور پہ عقل والے نہیں ہوتے، اس میں کوئی کم عقل والا ہوتا ہے، کوئی زیادہ عقل والا ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو اس کی پاسٹ لائف میں سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں، جس طرح ہم کو مات پتا کا وارثہ ملتا ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی لاکھوں پتی ہے کوئی کروڑ پتی ہے، اسی طرح سے ہمارے اعمال کے حساب سے بھی کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے۔ اگر ہماری پاسٹ لائف کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو اس دنیا کے اندر ہماری حالت نیچی ہے، لیکن اس دنیا میں اگر ہم نے اچھے کام کیے، محنت کی، تو اسی دنیا کے اندر، اپنی اسی زندگی کے اندر ہم اوپر آ سکتے ہیں، تو نیکسٹ لائف ہماری بیٹر ہو سکتی ہے۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے۔ یہ چیز جو سمجھ ہے، جو ابھی میں نے اب تک بولا ہے، یہ ہمارے عبادت کی ایک بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے، کہ اگر ہم نے اس لائف میں عبادت کی تو اسی لائف میں ہم کو موت سے پہلے بہت کچھ ملے گا، موت کے بعد بھی ملے گا اور ملتا رہے گا۔ یہ عبادت کی ایک فاؤنڈیشن ہے، یہ چیز، یہ سمجھ، یہ اعتقاد کہ مجھے مرنا ہے، میری آتما لاکھوں برسوں سے مار کھاتی موت جنم کے پھیرے میں پڑتی پڑتی یہاں تک آئی ہے، اب میرے کو اس میں سے چھوٹ جانا ہے۔ قرآن شریف میں خدا کہتا ہے کہ تمہاری زندگی ایک قید خانہ ہے، ایک پرزن ہے، اس پرزن میں سے نکلو۔ یہ جو پرزن ہے جس کو ہم جیل کہتے ہیں، یہی جیل 1,84,000 ہے۔ ایک سرکل بناؤ اوپر سے راؤنڈ کر کے، ایک دم اس سرکل کے اوپر اللہ لکھ ڈالو۔ ہماری آتما اللہ سے الگ ہوئی، اللہ نے ہماری آتما کو کریٹ کیا۔ خدا کریٹر ہے بدن کا بھی اور آتما کا بھی۔ بدن فنا ہو جاتا ہے، لیکن جو آتما ہے نا، جس کو ہم روح کہتے ہیں، وہ ایٹرنل ہے، اس کو پھر موت نہیں۔ خالق یعنی بدن کو اور میٹر کو بنانے والا جو ہے، اس کو کریٹر کو عربی زبان میں الخالق کہا، لیکن جس نے ہماری آتما کو پیدا کیا اس کو عربی زبان میں الباری کہتے ہیں۔ خدا کے ناموں میں یہ 2 نام ہیں۔ الخالق، اس کا مطلب دی کریٹر، میٹیریل چیزوں کو، زمین، آسمان، چاند، سورج، پھل پھول، جھاڑ، انسان، پنچھی وغیرہ جانوروں کو پیدا کرنے والا، یہ خالق ہے۔ لیکن آتماؤں کو پیدا کرنے والا، اس کو الباری کہا گیا۔ اور یہ جو آتما ہے، یہ اس طرح پیدا نہیں ہوئی جس طرح میٹر پیدا ہوتا ہے۔ رسول اکرم کو لوگوں نے پوچھا، یا نبی، روح کیا چیز ہے؟ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ اے محمد، تیرے کو یہ لوگ روح کی بابت میں پوچھتے ہیں، اسالو کا انر روح، تجھ کو پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ قل، ان کو کہہ دے، الروح من امر ربی، کہ جو روح ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ نے اپنے نور سے اس کو پیدا کیا۔ یہ اسپرٹ ہے، انگلش میں جس کو سول کہتے ہیں، ہم ایکچولی رانگلی روح کو سول کہتے ہیں۔ اگر بائبل پڑھی جائے تو وہ سول جیو کو نام دیتے ہیں بائبل کے حساب سے، جس کو میں اپنی زبان کے اندر
میں اپنی وعظوں کے اندر لائف فورس کہتا ہوں، جس کو خدا تعالیٰ نے حیوات الدنیا کہا ہے، دنیا کی لائف۔ تو فورس آف لائف جو ہے اس کو ہمارے گنانوں میں جیو کہا گیا، جس کو بائبل نے سول کہا، SOUL۔ لیکن ہم جس کو آتما کہتے ہیں، ہم جس کو عربی میں روح کہتے ہیں، اس کو انگلش میں اسپرٹ کے طور پہ لو۔ اسپرٹ، اس میں انرجی ہے، اس میں طاقت ہے، اور یہ اسپرٹ خدا کی نیچے اتر کے نبیوں کے اندر آئی، اور نبیوں کے حکم سے جب عبادت کی گئی، پریکٹس کی گئی، تو اس اسپرٹ میں سے ہمارے اندر جو روح ہے اس کو انرجی ملتی ہے۔ امام سلطان احمد شاہ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ لکڑی کے اندر آگ ہے، یہ تو لکڑی میں آگ تو دکھتی نہیں، لیکن اس کو ایک ماچس لگاؤ تو لکڑی جلے گی، اس میں آگ پیدا ہوگی۔ ہماری اسپرٹ، ہماری جو روح ہے، اس کے اندر یہ اسپارک خدا کی موجود ہے۔ عبادت سے اس اسپارک کو ہم روشن کر سکتے ہیں، اس میں جلنے کی، نور دینے کی، لائٹ دینے کی طاقت ہے ہماری روح میں۔ اس کو ہم عبادت کے اندر جلاتے ہیں، لائٹ کرتے ہیں، سوئچ آن کرتے ہیں۔ ماچس سے جس طرح آگ جلائی جاتی ہے، اس طرح سے عبادت کے تھرو سے ہمارے اندر جو خدا نے اسپرٹ یعنی روح رکھی ہوئی ہے وہ گلو ہوتی ہے، اور جب وہ گلو ہوتی ہے تو ہماری دو آنکھوں کے بیچ میں بالکل اندر پیچھے کی طرف جو کیویٹی ہے، خالی جگہ ہے، اسی جگہ کو بھنور گفا کہا گیا ہمارے گنانوں میں۔ اس بھنور گفا کے اندر ہم کو وہ گلو دکھتی ہے۔ گلو کا مطلب بہت ہلکی لائٹ، جس میں کچھ نظر نہیں آتا لیکن لائٹ نظر آتی ہے۔ اتنے بڑے روم کے اندر بالکل بتیاں بجھا ڈالو، ایک دم گپ اندھیرا ہوگا، اور اس میں ایک چھوٹی سی اسپارک دکھے گی۔ اس کی اتنی لائٹ نہیں ہے کہ دوسری چیزیں روشن ہو جائیں، مگر وہ خود روشن ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہمارے اس جس کو ہم بھنور گفا کہتے ہیں، یہ بھنور گفا ایسا ہے کہ ایک چکر ہے راؤنڈ، مگر ملتا نہیں ہے، جا کے اندر بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے۔ جیسے بہت سے ہم شیلز لیتے ہیں، سی میں سے، سمندر میں سے نکلتے ہیں، کبھی اس شیل کو ایسا آدھا کاٹ ڈالو تو اندر ایسا راؤنڈ پھرتے 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 سینٹر میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ اس کو بھنور گفا کہا گنانوں کے اندر۔ اور جب یہ ہماری سواس روک کے عبادت کے اس منتر جس کو ہم اس میں اعظم کہتے ہیں، اس میں ایک قسم کی پاور ہے، وائبریشن ہے، جو جیب سے نہیں لیکن انتکرن کے من سے ریپیٹ کی جاتی ہے۔ زبان سے ہم کہتے ہیں علی، لیکن اسی چیز کو ہم جب اپنی زبان سے نکالتے ہیں نا تو ہوا میں وائبریشن پیدا ہوتی ہے۔ یہ وائبریشن 750 پونے 800 فیٹ پر سیکنڈ ٹریول کرتی ہے، یعنی جس کو ہم ساؤنڈ ویو کہتے ہیں۔ یہی ساؤنڈ ویو جو ہے، کبھی ہم جیب نہ ہلائیں تو ساؤنڈ ویو نہیں ہوئے گی، لیکن پھر بھی ہماری تھاٹ ویوز چالو رہتی ہیں۔ ساؤنڈ ویو کی لمٹ ہے، تھاٹ ویوز کی لمٹ نہیں۔ تھاٹ ٹریول کرتے ہیں، اور تھاٹ اتنی ٹریول کر سکتی ہے کہ اگر ایک آدمی 2 4 10 ہزار مائل کے اوپر بیٹھا ہوئے اور دونوں ایک جیسے ٹرینڈ ہوئے تو اپنے خیال سے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ٹیلی پیتھی، کیونکہ ہمارے وچار جو ہیں ان کی بھی وائبریشن ہے۔ یہی وائبریشن عبادت کے اندر ہم جب بیٹھتے ہیں دن داروں تو ہم اپنے خیال سے علی کا جاپ کرتے ہیں۔ جیب بند ہے لیکن خیال کھلا ہے، اور خیال سے جب ہم علی علی کرتے ہیں تو اس کی وائبریشن ہمارے سانس کے اوپر بیٹھ کے ٹریول کرتی ہے، کبھی اندر جاتی ہے ہماری سانس، کبھی باہر نکلتی ہے۔ یہ دھمن جو ہے، یہ پمپنگ جو ہے ہمارے سانس کی، ناک
और फेफड़े के बीच में, मगर इसके ऊपर कैरी होता है हमारा इसमें आजम अली का जाप। सांस के ऊपर बैठ के अली का जाप चलता है। अगर आप रोज प्रैक्टिस करो, ये सारी चीजें जो आज मैं समझा रहा हूं, मैंने वाज में कभी किसी भी जगह सारी जिंदगी नहीं समझाई। प्राइवेटली मैंने जरूर कहा है, लेकिन आज जीवन में पहली दफा मैं किसी वाज में ये सारी चीजें बयान कर रहा हूं। अगर आप हर रोज इबादत करो तो अपने श्वास के ऊपर अली का जो झाप हम बिठा के बाहर निकालते हैं, अंदर रखते हैं, यानी श्वास अंदर जाता है बाहर जाता है, उसके साथ अली का जाप भी चलता है। अगर ये करते 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 बाई चांस खुदा राजी हो गया तो ये थोड़ा सा श्वास सारा नहीं, लेकिन थोड़ा सा श्वास हमारी नाक में ऐसा ऊपर जाके, नीचे सारे का सारा नहीं उतरता लंग्स में, लेकिन थोड़ा ऊपर चले जाता है, भंवर गुफा में जाता है। थोड़ा सा श्वास जब भी वह भंवर गुफा में जाता है तो अली का जाप उसके साथ जाता है। फिर अली का जाप नीचे नहीं रहता, पानी का कोई एक जरा जैसा है या रिजर्वायर है, उसमें से आदमी अगर पानी निकाले, जमीन में खड़ा करके थोड़ी कैनाल जैसी स्ट्रीम आ जावे, फिर उसमें से थोड़ा ऐसा फांटा डाल देवे तो सारा पानी 90% उधर जाएगा और थोड़ा सा 10% ये छोटी स्ट्रीम में चला जाएगा। इसी तरह से श्वास लेते लेते हमारा श्वास 90% के नीचे गया, लेकिन 10% श्वास ये नाक के ऊपर भंवर गुफा में चला गया। और जैसे वो भंवर गुफा में गया तो अली का झाप उधर चले जाता है, फिर नीचे नहीं आता, क्योंकि अली के झाप में ताकत ये है कि उड़ने की ताकत है उसमें। जैसे ही वो झाप अली के नाम के साथ श्वास के साथ ऊपर गया तो उधर एक ग्लो होती है, लाइट होती है, एक छोटी सी ग्लो। फिर हम रात को बत्तियां बंद करके इबादत क्यों करते हैं? ताकि अगर हमको बख्शिश मिले तो इस लाइट के अंदर शायद हम उसको फील न कर सकें, क्योंकि वो बहुत वीक होती है उस वक्त। अंधेरे के अंदर होने की वजह से एक तो बाहर की चीजें हमको डिस्टर्ब नहीं करती देखने से, और दूसरा ये है हमारी आंखें जो है ना वो उसके पापन जिसको हम आई लिड्स कहते हैं वो ट्रांसपेरेंट है। देखो इस वक्त रोशनी है, आंखें बंद करो तो भी थोड़ी रोशनी रहेगी, लेकिन आप हाथ रख दोगे तो आपको पता लगेगा कि रोशनी बंद हो गई। तो हमारी ये जो आंखों की जो लिड्स हैं ये ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर से रोशनी की किरणें चली जाती हैं। इसलिए हुक्म किया गया कि इबादत अंधेरे में करो, ताकि अगर तुमको कोई बख्शिश मिली जाए तो वो वीक ग्लो जो है ना, GLOW यानी स्पार्क, वो तुम्हें दिख सके, उसका तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। जब उसको फील करोगे तो सारे बदन के अंदर एक करंट की तरह खुशी की लहर दौड़ जाएगी। इंसान को इतनी खुशी होगी कि जैसे उसको बहुत खजाना मिल गया। सारा दिन प्यासा आदमी पानी ढूंढता 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 किसी जगह उसको आधा गिलास पानी मिल गया, कैसी खुशी होती है। इससे 1000 गुना ज्यादा खुशी उस आदमी को होती है कि जिसने भंवर गुफा के अंदर फर्स्ट टाइम उसने लाइट का एक्सपीरियंस किया है। लाजिम नहीं कि दूसरे दिन उसको वापस ऐसा एक्सपीरियंस हो, लाजिम नहीं कि उसको ये जिंदगी में एक ही दफा होगा फिर नहीं होगा, होगा। खुदा की रहमत के ऊपर और तुम्हारी मेहनत के ऊपर है। कभी मान लो कि दूसरी दफा ये 1 महीने के बाद हुआ तो वो थोड़ा पावरफुल होएगा, तीसरी दफा होएगा वो और पावरफुल होएगा, चौथी दफा होएगा वो और पावरफुल होएगा। ऐसा अमुक एक्सपीरियंसेस के बाद ये भंवर गुफा में से निकल के हमारे श्वास के ऊपर अली का वो झाप अपनी इस हालत और ताकत पाके वो फिर ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में जहां अक्ल है
عقل کے اندر روح کا ریٹھان ہے، وہاں جب وہ بتی جلتی ہے تو اس کو نور کہتے ہیں۔ یہ بھنور گفا کے اندر جو ہوا، ٹھیک ہے، لائٹ کو بھی ہم نور تو کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً جس کو ہم دیدار کہتے ہیں وہ یہ دیدار نہیں ہے، وہ تو برین میں ہے، جہاں عقل رہتی ہے، وہاں روح کا ملن ہوتا ہے جاب کے ساتھ۔ اور ہمارا جو جاب ہے دینداروں، وہ ہماری روح کا نام ہے، وہ خدا تعالی کا نام ہے۔ خدا کے جتنے ہزاروں نام ہیں، خدا جس حالت میں تھا، یعنی جب اس نے ہمارے روح کو پیدا کیا تو اس وقت جس حالت میں تھا وہ نام ہمارے روح کا ہے۔ تو روح کو جب عبادت کرتے کرتے پہلے یہاں گلو، پہلے یہاں سپارک اور لائٹ دکھے گی، یہ لائٹ خدا کا دیدار نہیں ہے، البتہ یہ لائٹ ہے، یہ ایک سکسیس کی بات ہے، کامیابی ہے، سفلتا کی نشانی ہے، خدا تعالیٰ کا راضی ہونا اس کی یہ سمبل اور نشانی، سائن ہے، مگر دیدار نہیں۔ دیدار تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم عبادت کرتے کرتے ہمارے سواس کے اوپر مولا علی کا نام، جھاپ کا جو نام ہے، وہ جب ہی چلتے چلتے ادھر اس میں سے نکل کے اوپر چلا جاوے، ہماری اس ناک کی نوک سے لے کے ہماری یہاں 2 آئی بروز تک 5 نشانیاں ہیں، 5 منزلیں ہیں، اور آئی برو سے لے کے ہمارے ادھر ٹاپ کے اوپر تک اور 5 منزلیں ہیں۔ ان تمام منزلوں کو پاس کر کے جب اس جگہ کے اوپر 10ویں دوار کے اوپر جب ہمارا جھاپ ہمارے سواس کے ساتھ چلا جائے تب دیدار ہوتا ہے۔ اور پیر نے ہم کو ایک ٹیکنک بتائی ہے کہ عبادت کرتے کرتے اپنے سواس کو روکو، سواس لے لو اندر اور اس کو روکو، روکنے سے پریشر ہوگا، لنگس میں بھی پریشر ہوگا، ہمارے گلے تک پریشر آئے گا، ہماری ناک کی اوپر اس ہڈیوں تک، آنکھوں کے پاس تک پریشر آئے گا۔ یہ پریشر کسی دن اوپر کا دروازہ کھول دے گا اور بھنور گفا کے اندر ہمارا سواس جائے گا، جو میں نے ایکسپلین کیا ہے۔ پیر کہتے ہیں گنان میں کہ تم اپنے سواس کو روکو، اور اس وقت تمہارے من کی اچھا پوری ہوئے گی، مگر دنیا کی تمام اچھاؤں کو بند کرنا چاہیے، تب یہ حالت ہوگی۔ اب اس حالت کے اوپر ہر آرڈینری آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ جس آدمی کے دل میں دنیا کی موہ ممتا، مایا، محبت، دنیا کے گناہ، دنیا کی خرابیاں اس کے دماغ کے اوپر اثر کی ہوئی ہیں، چھائے ہوئے ہیں، وہ آدمی مغرور ہے، توچھڑا ہے، گریڈی ہے، جس کو ہم لالچو کہتے ہیں۔ دنیا کی جتنی بدیاں برائیاں جس آدمی کے مغز پہ چھائی ہونے، اس کو یہ درجے، یہ چیزیں نہیں ملتی۔ یہ چیزیں ان کو ملتی ہیں کہ جو دنیاوی حساب سے صاف پاک ہو جاتے ہیں، تب ان کے روح کو بالکل کلین ہونے کا، روح تو پاک ہے لیکن ہم روح کو لپیٹ لیتے ہیں اپنے گناہوں سے، تو روح اس میں چھپ جاتی ہے۔ اس کو، روح کو آزاد کرنا چاہیے، روح کو کوئی چیز پکڑے نہ، کوئی لپیٹی نہ جائے، تب جا کے ہم کو یہ حالت ملتی ہے۔ تو جس نے زمین آسمان، ہمارے شریر کو، ہمارے روح کو پیدا کیا، اس کو تو بھولنا نہیں چاہیے۔ جن کو عبادت کا شوق ہے، جن کو امام کے نورانی دیدار کا شوق ہے، کم از کم اتنا تو ہوئے کہ ادھر کی محبت بڑھائی جائے، مولا کی پریم بڑھایا جائے، مولا کے نزدیک جانے کی کوشش کی جائے، مولا کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، مولا کے لیے دکھ اٹھانے کو من تیار ہوئے، اور مولا کی خاطر دکھ لگے بھی نہیں۔ مولا کی خاطر دکھ نہیں لگتا، حالانکہ وہ دکھ ہوتا ہے آرڈینری حالت میں، مگر جو مومن ہوتا ہے
وہ ایک مستانہ سنگھ کی طرح دنیا میں چلتا ہے، اس کو ان دنیا کی تمام چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. ایسا آدمی وہ دنیا میں گھومتا پھرتا ہے لیکن اندر اس کا جاپ چالو ہے 24 گھنٹے. وہ رات کو سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، دماغ جو ہے بند ہو جاتا ہے سوچنا ہے اس میں، لیکن جیو جو ہے وہ مولا کے اس جاپ میں چالو رہتا ہے. وہ 4 گھنٹے سوے کہ 6 گھنٹے سوے، اس کا جاپ چالو رہتا ہے. اگر وہ دنیا کے اندر دن میں کوئی بزنس کام کرتا ہے، لوگوں سے باتیں چیتیں کرتا ہے، اندر اس کا جاپ چالو ہے. یہ حالت کے 24 گھنٹے آٹومیٹیکلی اس کا جاپ چالو رہے، سانس و سانس وہ مولا کو یاد کرتا ہوئے، ایک لمحہ بھی وہ بھولے نہیں، تو مولا اس سے دور کیسے جا سکتا ہے؟ اگر وہ مولا کو اتنا چاہتا ہے، اگر وہ مولا کو اتنا یاد کرتا ہے، تو مولا تو کوئی انسان نہیں ہے کہ جو ہماری کوئی بھی ذات کی گفٹ وغیرہ یا اچھائی بھول جاوے. وہ پروردگار تو بڑا رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اگر ہم مولا کو یاد کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں یاد کر رہا ہے. یہ جو آپ لے ہے امام کے ساتھ سبند، امام کی یاد، امام کا ذکر، امام کی محبت. امام دنیا بھانے ایک انسان ہے ہمارے سامنے، مگر وہ ہمارا آبجیکٹ ہے. وہ آبجیکٹ امام کے پیچھے کیا ہے؟ نور ہے. ہمارا اصل منظر جو ہے تو وہ نور ہے، لیکن ہم امام کی دنیاوی حالت کا بھی دیدار کر کے ہم اپنے دل کو خوش کر لیتے ہیں. دیکھو ایک ماں ہے، بچے کی نظر میں ماں سے زیادہ اور کوئی نہیں. وہ ماں کے شریر کی طرف نہیں دیکھتا. اس کی ماں موٹی ہے، پتلی ہے، اونچی ہے، لمبی ہے، کالی ہے، گوری ہے، بچے کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کسی ایک قد روپی ماں کا بچہ لے کے ایک خوبصورت ماں اس کے سامنے عورت کو کھڑا کر دو کہ تیری دیکھ یہ بیوٹیفل عورت جو ہے نا یہ تیری ماں ہے، وہ قبول کرے گا؟ اس کو ماں کی ظاہری شکل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کا تو کلیجہ اور ماں کا کلیجہ اندرونی طور پہ ملا ہوا ہے. ایسا ہی دینداروں ہم کو حضرت امام کی ظاہری حالت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضرت امام کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، گھوڑے دوڑاتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا سبند ہے ہی نہیں. ہمارا سبند تو حضرت امام کے اس نور کے ساتھ ہے کہ جس طرح بچے کو ادھیاتمک طور کے اوپر ماں کے ساتھ سبند ہے اور وہ سبند روحانی سبند ہے، ایسا ہی ہمارا مولانا حضرت امام کے نور کے ساتھ سبند ہے، اس کے شریر کے ساتھ نہیں. یہی آبجیکٹ ہمارا عبادت میں ہے کہ عبادت کے اندر ہم مولانا حضرت امام کا ظاہری دیدار نہیں لاتے، ہم تو اس کا وہ اصل روپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس روپ میں اس نے میری آتما کو پیدا کیا، وہ روپ دیکھو. اور وہ روپ دیکھنے کے لیے اس نے جو رستے بتائے ہیں ان رستوں کے اوپر جانے سے وہ چیز ملتی ہے. اگر ہم یہ بات، یہ ساری چیزیں، یہ ہمارے مذہب کا فلسفی جو میں نے آپ کو 50 منٹ ہوئے آپ کو جو میں واعظ کیا دینداروں، یہ ہمارے مذہب کا روحانی ایسنس ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یہ چیز اپنی عبادت میں رکھو. میں ایک مشنری کے طور پہ، ایک ٹیچر کے طور پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں. اس میں ایک بھی چیز الحمدللہ غلط نہیں ہے، ایک بھی چیز. حضرت امام یہاں بیٹھا میری آواز سن رہا ہے اور سچ پوچھو تو میرے بولنے میں اسی کا ہاتھ ہے، وہی پریرنا دے رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر سچ مچ آپ کے دل میں جس طرح بچے اور ماں کا روحانی سبند ہے، ایسا ہمارا اور امام زمان کا جو سبند ہے، اس سبند کا مزہ چکھنا چاہتے ہو، ٹیسٹ لینا چاہتے ہو، تو پہلا کام یہ کرو کہ دنیا کی بدیوں برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرو. تیری میری نندا، بدگوئی، جھوٹ بولنا، پاپ کرنا، کسی کا لینا کسی کا دینا نہیں، ایسی آپ کو بدیوں کا پتہ ہے.
ہر آدمی کو معلوم ہے کہ گناہ کیا ہے، اس کی الیبوریشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. گناہوں سے بچو، بدیوں سے بچو. تو کیا ہوگا؟ ہمارا انتکرن آستے آستے کلین ہوگا. اور دوسرا کام یہ کرو کہ صابن لگاؤ کپڑے کو، اور وہ صابن یہ ہے کہ امام کا جاپ کرو، اس کو یاد کرو. ایک طرف گناہ کمتی کی جائے، دوسری طرف ذکر کیا جائے تو ڈبل اس کی ایفیکٹ ہوئے گی. ہم جلدی کلین ہوئیں گے. چالو سارا دن کسی نہ کسی نام سے امام کو یاد کرتے رہو. اس نے بہت دفعہ ہم کو فرمان کیے. حضرت امام فرمایا اللہ اللہ کرو، علی علی کرو، یا محمد کی تسبیح نکالو. کسی بھی امام کا نام لو، 48 امام پہلے ہو گئے، ان میں سے کسی کا نام لے لو. خدا کے ہزاروں نام ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو یاد کرتے رہو. امک ایسے نام ہیں کہ جو بہت ہم کو نزدیک میں اچھے لگتے ہیں، ایزی ہیں. علی علی کرو. علی ہمارے مذہب کا اسماعیلی طریقے کا جھاپ ہے. دنیا کے اندر بہت سے صوفی لوگ ہیں، صوفیوں کے جدے جدے گروپ ہیں. ہندوؤں میں بھی، مسلمانوں میں بھی، کرسچنوں میں بھی صوفی ہیں. تو ہر ایک گروپ کا ایک جھاپ ہوتا ہے. ہمارا جو اسماعیلی طریقہ ہے، اس کا جھاپ کیا ہے؟ علی 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 کرتے رہو. آپ کا جو بیت الخیال کا جو بول ہے، اس کو بھی کبھی دن میں ایسا یاد آ گیا تو اس میں کچھ بنا ہی نہیں، لیکن دن کے وقت بیٹھک کرنے کے لیے کوشش مت کرو. یعنی بیت الخیال کی جاپ کی بیٹھک نہ کرو. دن کے وقت ہلتے رہو، چلتے رہو، کام کرتے رہو، من میں علی علی کرو، ارشا پرشا کرو، صلوات پڑھتے رہو. مگر علی کا جو نام ہے نا، وہ بہت ایزی ہے. علی کے نام میں طاقت بھی زیادہ ہے. علی حقیقت میں اللہ ہی کا نام ہے. قرآن شریف میں اللہ نے اپنے آپ کو علی کہا ہے. اور ہم جب علی کہتے ہیں تو دینداروں، 1400 برس پہلے محمد رسول اللہ کی لڑکی بی بی فاطمہ کا ہسبینڈ جو علی تھا، اس علی کے شریر کے ساتھ ہمارا علی کا سبند نہیں ہے. ہم تو علی کے نور کی بات کرتے ہیں. اور علی خود خداوند عالمین ہے. علی علی کا جاپ انسان کے دل کو وہ مزہ دے گا، اس میں طاقت پیدا ہو جائے گی. علی علی کرتے رہو. ہمارے گنانوں میں اس کے لیے بہت صفتیں بیان کی گئی. علی علی نام دھیاوو غافلو گر چرنے چتلا لو وے. علی علی سے اے غافلو، اے سوئے ہوئے لوگوں، اٹھو، علی علی کے ساتھ اپنا دل باندھو. اور پھر شمس نے تو حضرت علی کی وکھان کے اندر ایک چھوٹا سا گنان لکھا ہے، لیکن اس کے اندر ہر چیز سما دی. حق تو پاک تو بادشاہ مہربان بھی علی تو ہی تو رب تو رحمان تو یا علی اول آخر قاضی تو ہی تو. علی کی صفت میں یہ گنان جو پھر شمس نے لکھا ہے. ایک دفعہ مولا کراچی آئے، سلطان محمد شاہ کی بات کرتا ہوں، اور یہ گنان پڑھا گیا. اس وقت درخانہ جماعت کے جو مکھی تھے وہ بڑے عاشق تھے. اس نے کسی کو کہا ہوگا کہ یہ گنان پڑھنا. جب گنان پورا ہوا تو مولانا سلطان محمد شاہ کہتے ہیں پھر شمس نے علی کا بھید کھول دیا، کیونکہ وہ رب ہے، رحمان ہے، قاضی ہے، اول ہے، آخر ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی مارنے والا. مولا فرمایا پھر شمس نے علی کا بھید کھول دیا.
تو علی کا جاپ بہت سہلا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، علی علی کرتے رہو. تھوڑا دن جو امام کا پیار اور شکل و شبیہ ہے وہ چھوٹی عمر سے لگائی جاتی ہے اور محبت لگائی جاتی ہے. امام کے ساتھ ہم اس کو ہزاروں آدمیوں میں دیکھیں تو ہم اس کو پہچان لیتے ہیں، ہم اس کو پہچان لیتے ہیں. اور وہ پہچان شکل کی نہیں، من کا خیال ادھر جاتا ہے، نہیں ہے تو یہی. پھر کچھ شک آتے ہیں کیونکہ جو آدمی بہت زیادہ کانٹیکٹ میں ظاہری طور پہ نہ آیا ہوئے کبھی کبھی بھول کر لیتا ہے. مولا کو یاد کرو، اس کے بغیر اور کوئی نہیں ہے. اس کی یادی میں، اس کے ذکر میں، اس کی عبادت میں، اس کے پریم میں، اس کے لیے سب دکھ اٹھانے کے لیے تیاری میں، اور ایسی وہ تمام باتیں جس سے مولا راضی اور خوش ہو سکے، یہی ہمارے جیون کا دیے ایم ہے. اور انشاءاللہ کبھی ہم نے اس کے اوپر عمل کیا تو میرا جو آپ کو عرض کی ہے کہ پہلے گلو ملے گی اور پھر ایک دن دیدار بھی ملے گا. وہ کوئی مشکل نہیں. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، گناہوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے، تمام قسم کی بدیوں برائیوں سے دور رکھے، گناہ سے بچنے کی شکتی دے، عبادت میں ہمیشہ مشغول رکھے، اپنی یاد میں، اپنے پیار میں، اپنے ذکر میں رکھے، درشن سکریت میں پورا رکھے، عبادت بندگی میں پورا رکھے. مولا آپ کے اوپر، آپ کی اہل اولاد کے اوپر حاضر رہے، ہمیشہ راضی رہے، دین میں دنیا میں سکھی آباد رہو. اے زندہ